بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت اور تندرستی زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ عورت سے قربت کم کیا کرے۔ ویسے بھی شریعت مطہرہ نے ہر عمل میں اعتدال کو پسند کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماع کے معاملہ میں اعتدال کا پیمانہ کیا ہو۔ اس بارے میں سماع کی رائے ہے کہ ہر وہ خواہش جماع جس کا محرک کوئی خارجی شے مثلا حسین و جمیل عورتوں کا نظارہ، فحش باتیں اریاں عورتوں کی تصویروں کو دیکھنا نہ ہو بلکہ حقیقتاً جماع کا تقاضا ہو اور فریق ثانی بھی آمادہ ہو تو ایسا جماع سکون و نشاط کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جماع کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحبت کے بعد دوسری صحبت میں کتنا وقفہ ہو، اس بارے میں ہر آدمی کو اپنی قوت بہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ یا 1 ماہ میں ایک بار کرنا مناسب ہے۔ یہ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، جبکہ اچھی اور مقوی غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں ہیں۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ تعالی نے رفاع المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصہ میں ایک بار مجامعت کیا کرے، اور جو عورت کی خواہش ہو تو زیادہ بھی مضاحکہ نہیں۔ کثرت جماع کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سرعت انزال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام رات میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے۔ اس سے بھی ضعف بہا پیدا ہوتا ہے۔ سرعت انزال اس حالت کو کہتے ہیں کہ مرد جیسے ہی صحبت کا ارادہ کرے یا صحبت شروع کرے اور اس کو انزال ہو جائے یا 1 منٹ میں ہو جائے، جبکہ یہ وقفہ اوسطاً 2-3 منٹ کا ہونا چاہیے۔ اگر مرد کو سرعت انزال کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں عورت کی سیری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو انزال نہیں ہوتا، اور یہ حالت عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ اس مرض کا سبب منی کا پتلا ہونا، عضو مخصوص کی حس کا بڑھ جانا یا عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن آ جانا ہوتا ہے۔ اگر منی پتلی ہو گئی ہو تو مغلظ منی غذائیں استعمال کی جائیں، اور عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جائے تو طلا وغیرہ کا استعمال کرے۔ بقول حکیم راضی، کثرت جماع بڈھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل جماع نہ کرنا چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ علاقائی آب و ہوا اور غذائیوں کو بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ بعض گرم علاقوں مثلا عرب کے لوگوں میں شہوت زیادہ اور سرد علاقوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے، مگر عورتوں میں بمقابلہ مرد کے کم ہوتی ہے۔ فعل جماع کی انجام دہی کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت بہا کہتے ہیں۔ جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس عمل مجامعت سے فریقین کو نشاط زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر مرد میں یہ قوت بہا کمزور ہو اور عورت میں شہوت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں اکثر عورت کو آسودگی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ مرد کی ہوس جماع پوری ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اس نامکمل جماع سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا ہے عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور وہ اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جماع سے بے رغبتی اور شعور سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ کثرت جماع سے بھی قوت بہ کمزور ہو جاتی ہے۔
ایسی صورت میں مرد کو علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور دواؤں کے بجائے غذاؤں سے کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ اس زمانہ کے حکیم ڈاکٹر جو اپنے آپ کو سیکس ایکسپرٹ لکھتے ہیں یا اخبارات میں دواؤں کے اشتہارات دیتے ہیں، ان کی دواؤں میں اکثر افیون، دھتورا، بھنگ، سنکھا وغیرہ زہریلی اشیاء شامل ہوتی ہیں جن سے فوری طور پر امساک ضرور ہوتا ہے مگر بعد کو نقصان ہوتا ہے، اور ان کا مسلسل استعمال جلد قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ غذاؤں کے ذریعے آہستہ آہستہ جو قوت پیدا ہوتی ہے اس میں استحکام ہوتا ہے۔ جو شخص مندرجہ رسالہ حاضہ ہدایتوں کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کرے اور ہمیشہ بعد فراغت کسی مرغن غذا کے چند لقمے کھانے کی عادت بنا لے تو اس کو کبھی جماع کا ضرر محسوس نہ ہوگا اور ہر قسم کے ضعف سے محفوظ رہے گا۔ جو انسان یہ 10 کام کرے گا وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 1، حالت جنابت یعنی صحبت کے بعد غسل کرنے سے پہلے غذا کھا لینا نسیان یعنی بھول کا مرض پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کم ہی کرنا ہر حال میں بہتر ہے کیونکہ مجامعت میں جو چیز خرچ ہوتی ہے وہی روغن حیات ہے، چراغ عمر اسی سے روشن ہوتا ہے۔ نمبر 3، مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف بہا پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، سرعت انزال یعنی جلدی فارغ ہونے سے بچنے کے لیے کھٹی چیزیں زیادہ نہ کھایا کریں۔ نمبر 5، بخار کی حالت میں جماع کرنے سے بدن میں حرارت بس جاتی ہے اور دق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نمبر 6، کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو صحبت نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف صحبت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت صحبت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت جمع کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقد لاحق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، آنکھیں دکھنے کی حالت میں صحبت کرنے سے آنکھوں میں زخم اور سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں ہم بستری کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ ہر عورت جماع سے قبل پیشاب کر لے، ٹھنڈے پانی سے استنجا پاک کر لے تو جلد شہوت ناک ہو جاتی ہے اور جلد منزل ہو جاتی ہے، نیز فرج میں کچھ تنگی بھی آ جاتی ہے جو زیادتی لذت کا سبب ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے صحبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ جس طرح جمع کرنا مرد کا حق ہے اسی طرح عورت کا بھی حق ہے کیونکہ خواہش جمع عورت میں بھی بادرجہ عتم ہوتی ہے مگر باوجہ فطری شرم و حیا کے اس کا اظہار زبان سے نہیں کرتی۔ قرین سے عورت کی خواہش کا علم ہونے پر مرد کو ضرور جمع کرنا چاہیے بشرط یہ کہ قدرت ہو۔ بالکل ترک جمع کو فقہا نے ناجائز اور کبھی کبھی جمع کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ صحبت کرنے سے مرد کو ناقابل برداشت ضعف و کمزوری لاحق نہ ہو۔ اگر شوہر کو قدرت ہو اور عورت صحبت کا مطالبہ کر رہی ہو تو شوہر پر عورت کی خواہش کا پورا کرنا واجب ہے بشرط یہ کہ کبھی کبھی مطالبہ کرے۔ اگر مرد کو شہوت نہ ہو تو بھی محض شہوت کے نہ ہونے سے جماع کا ترک کر دینا جائز نہیں بلکہ عورت کی خواہش کا پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ بات کہ کتنے عرصہ میں عورت کی خواہش پوری کرنا ضروری ہے اس کی تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیں۔ اگر مرد بغیر شہوت کے بھی با تکلف بیوی کی خواہش جماع کو پوری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ بقول حکیم ابو علی سینا جس طرح کثرت جماع میں خرابیاں ہیں اسی طرح ترک جماع میں بھی نقصانات ہیں۔ جو لوگ جماع چھوڑ دیتے ہیں اور دوران سر آنکھوں کی تاریکی
بدن کا بھاری ہونا، خصیوں کا ورم جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدگی اور صحبت نہ کرنے کو فقہاء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورت میں قوت صبر 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے واقعے سے پتہ چلتا ہے، جو اس طرح پر ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو ایک مکان سے کسی جوان عورت کے گانے کی آواز سنی، جو کچھ عشقیہ اشعار گا رہی تھی، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ خدا کی قسم اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو آج 4 پائی کی چولے چرچرانے لگے۔ امیر المؤمنین کو اشعار سن کر کچھ شک ہوا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب دروازہ نہیں کھلا تو آپ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو وہاں صرف ایک عورت کو پایا، کوئی مرد نہ تھا۔ دریافت پر عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر کافی عرصہ ہوا جہاد میں گیا ہوا ہے، جس کی جدائی سے بے چین ہو کر وہ یہ اشعار گا رہی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ بغیر شرم و لحاظ کے بتاؤ کہ شادی شدہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے۔ جواب میں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے نیچی نگاہوں سے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا دی، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ عورت بغیر شوہر کے 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے۔ پس آپ نے جہاں جہاں اسلامی لشکر جہاد پر تھے حکم نامے جاری فرمائے کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 ماہ ہونے پر اپنے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے 4 ماہ عرصہ تک دور رہنے پر راضی ہو جائے تو 4 ماہ سے زائد علیحدگی میں بھی کوئی مضاحکہ نہیں، بلکہ 1 سال بھی اگر شوہر قریب نہ جائے تو جائز ہے۔ چھوٹی کم عمر بیوی جو جماع کا تحمل نہ کر سکتی ہو، یا ایسی بیماری بیوی کو جس جماع سے نقصان ہوتا ہو، تو اس صورت میں بھی جماع کرنا درست نہیں ہے۔ ایسی بیمار بیوی جس سے جماع کرنے میں اسے کسی ضرر کا اندیشہ تو نہ ہو مگر غسل کرنے سے ضرر ہو تو ایسی حالت میں جماع کر سکتے ہیں، اور عورت بجائے غسل کے تیمم کر لے۔ جماع کے دوران کسی اجنبیہ یعنی کسی نامحرم عورت کا تصور ہرگز نہ کرے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ جماع کے لیے ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں کوئی دوسرا شخص مرد و عورت سمجھدار بچہ یا بوڑھا نہ ہو۔ بعض علماء نے نہ سمجھ بچوں، جانوروں یا سوئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں بھی جماع کرنے کو منع فرمایا ہے، جس طرح شوہر کو حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ مرد کو جماع نہ کرنے دے۔ اگر عورت حیضہ ہے تو عورت پر واجب ہے کہ اپنی حالت سے شوہر کو باخبر کر دے تاکہ شوہر صحبت نہ کریں، ورنہ عورت گناہ گار ہوگی۔ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ مرد اپنی بیوی کا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن دیکھ اور چھو سکتا ہے، اسی طرح عورت کو مرد کے ہر حصہ بدن کو دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا جائز ہے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔